دوسری چیز جو میں ایمفسائز کرنا چاہوں گا آج کل کے اپنے لیے بھی اور سب کے لیے بھی کہ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر آپ زندگی دیکھیں نا, اٹ واز سو آرگنائزڈ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ٹائم کبھی بھی ضائع نہیں کرتے تھے. صحیح بخاری میں کتاب الرقاق کی پہلی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, کہ دو ایسی نعمتیں ہیں جس کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہیں, الصحت والفراغ, صحت اور فری ٹائم. ہم دیکھیں ہم اپنے فری ٹائم کے اندر کیا کرتے ہیں. ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ اسکرولنگ کے لیے اور ایسی ڈسکشن جن کا کوئی فائدہ نہیں, اس کے لیے ہمارے پاس بہت ٹائم ہے. سارے دوست گپ شپ کے لیے رات کو لیٹ تک اٹھ سکتے ہیں, لیکن کیا ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے رات کو جاگتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ رات آپ اٹھیں میں انشاءاللہ آپ کو 1 ملین دوں گا, تو میرے خیال سے کسی کو نیند نہیں آئے گی ساری رات. اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں آسمان دنیا پر آ کر, ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں, اور ہم لوگ غفلت کی نیند سوئے ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے اپنا ٹائم ضائع بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. پروڈکٹیو اپنے آپ کو بنائیں, کوئی شیڈیول بنائیں, ٹائم ٹیبل بنائیں. تیسری چیز جس پہ میں ایمفسائز کرنا چاہوں گا وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہم ان میٹرز سے باہر نکل آئیں جن کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, کہ کسی کا اگر آپ نے اسلام کی پرفیکشن دیکھنی ہے نا تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے گا جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم دیکھیں ہر بندہ سوشل میڈیا پہ ہر چیز پہ, جس طرح شروع میں انیشلی ہماری بات ہو رہی تھی, ہر بندہ ہر چیز پر بولنا چاہتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میرے سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے, میرے سے بڑا ڈاکٹر کوئی نہیں ہے, میرے سے اچھا وکیل کوئی نہیں ہے. دیکھیں ہم انسان ہیں, ہماری ایک کیپیسٹی ہے, ہر بندے کی ایک اسپیشلائزیشن ہے. تو جب آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے نا جن سے آپ کا کوئی کنسرن نہیں ہے, تو واللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اطمینان سے, تسلی سے, اور آپ کی روٹین میں پروڈکٹیوٹی آئے گی. اکثر لوگ کہتے ہیں نا پروڈکٹیوٹی نہیں ہے, اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ٹانگیں ہر جگہ میں اڑائی ہوئی ہیں. تو ہم نے کمنٹ کرنے ہیں بلا وجہ, اور اس کو اگر پریکٹیکلی گھروں میں اپلائی کریں, زیادہ تر لڑائیاں کس بات پہ ہوتی ہیں؟ ایک دوسرے کی لائف میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرنا, وہ باتیں کرنا جو آپ کے کنسرن کی نہیں ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ یا تو بھائی اچھا بولو, ادھر اسپیک گڈ اور سائلنٹ. اور میں اس میں یہ بھی ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ آج کل جو ہمارے فیملی سسٹمز بن گئے ہیں, ہمارے پاس جب فری ٹائم ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, سارے بیٹھ جاتے ہیں اکٹھے اور فلاں خاندان کی, فلاں گھر والوں کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. کیا ہمارے پاس فیملی میں کوئی ایسا ٹائم ہے جس میں ہم بیٹھ کے دین کا علم بھی حاصل کرتے ہوں, کوئی اچھی چیز شیئر کرتے ہوں؟ فیملیز کے اندر خاص طور پہ فری ٹائم بہت ضائع کیا جاتا ہے. تو میرے خیال سے ان تینوں سنتوں پہ دھیان دینا چاہیے. ابھی میں چاہوں گا کوئی کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ کچھ سننا. ضرور. 2 چیزیں ایکچولی جو آپ نے یہ تو ایڈ بھی کر دی ہیں. ایک چیز سب سے امپورٹنٹ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے تو وہ باقاعدہ دیکھتے تھے ایک بندے کو نا, تو باقاعدہ اس کی طرف اپنا چہرہ مبارک کرتے تھے اور ان سے بات کرتے تھے. اور دوسرا یہ تھا کہ جب وہ ہینڈ شیک کرتے تھے نا, ایک بندے کا ہینڈ مطلب کہ ہاتھ چھڑوا نہیں لیتے تھے انٹل انلیس کہ وہ بندہ چھوڑ دے. مطلب کہ ایک پراپر ان کے اندر ایک جینٹلنس ہوتی تھی. ہم لوگ ہاتھ کیسے ملا رہے, چھوٹا ہاتھ, کوئی ہیلو ہائے, کوئی ایسی بات ہے, مطلب کہ وہ پریکٹیکلی نہیں ہے اور اتنا عجیب سا لگتا ہے. اور ہم بات کیا کر رہے ہیں, ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, امی بلا رہی ہیں جی آ رہے ہیں, اور دوست بلا رہے ہیں ہاں کیا حال ہے, دوست ادھر بیٹھا ہوا ہے, سامنے بیٹھا, آوازیں دے رہے ہیں, آگے جا رہے ہیں آوازیں دے رہے ہیں اور آوازوں سے بلا رہے ہیں. کوئی آپ سامنے فیس ٹو فیس کمیونیکیشن نہیں کر رہے, اور اس میں کانفیڈنس آتا ہے آپ کے اندر. سیکنڈ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں حدیث سنانا چاہتا ہوں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. اور اس حدیث سے لٹرلی اگر میں تھوڑا سا چینج ہوا یا میں تھوڑے گناہ سے بچا, یا کبھی کبھی انسان گناہ میں بھی ہوتا ہے, انسان کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ یار کیونکہ مجھے لگتا ہے ان 2 چیزوں کی وجہ سے ہم زیادہ گناہ کرتے ہیں. کیونکہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے اس طرح کے سوالات ہی کرتے تھے کہ جنت کیسے مل سکتی ہے, اللہ راضی کیسے ہو سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کا مفہوم ہے, حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں کی ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں. پہلی چیز جو تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان ہے, یعنی کہ تمہاری زبان. دوسری چیز جو تمہاری 2 ٹانگوں کے درمیان ہے, تمہاری شرم گاہ. اور ان دونوں کی وجہ سے ہم گناہ کے اندر ہیں, اور اس طرح کے گناہ کے اندر ہیں کہ وہ ارریپیریبل لاس کے اندر ہیں. اور جب ہم گناہ کر جاتے ہیں, شیطان ہمیں کرتا ہے کہ تم اتنے غلیظ ہو چکے ہو کہ کچھ ایسے بوائز بھی آتے ہیں کہتے ہیں ہم اتنے گناہ کر چکے ہوئے ہیں اسی وجہ سے کہ اب ہم مسجد میں بھی جائیں گے مسجد بھی غلیظ ہو جائے گی. لاسٹ چیز جو میں جس اسٹوری سے, میں چھوٹی سی اسٹوری ہے جس سے میں انسپائر ہوا, علم حاصل کریں. اور علم حاصل کرنے کے لیے مشقت کریں اور اسلام کو امپورٹنس دیں. وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی چھوٹی سی اسٹوری ہے کہ وہ ایک جگہ پہ جاتے ہیں, غفار کا علاقہ, آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ ایسا علاقہ تھا کہ وہ مشہور تھا کہ وہ لوٹرز تھے, وہ بڑے برے لوگ تھے. ان کی جگہ پہ جو بھی جاتا تھا وہ اس کو لوٹ لیتے تھے, ان کے ساتھ برے عمل کرتے تھے. تو ابو ذر غفاری نے مائیگریٹ کیا اپنی فیملی کے ساتھ, اور ان کے بھائی نے بزنس کے لیے وہ مکہ میں گئے, اور انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو پروفٹ کہتا ہے,
تو حضرت ابوبکر غفاری نے, اور ابوبکر غفاری نیچرلی, ابو ذر غفاری نیچرلی دین کی طرف تھے, نیچرلی دین کی طرف تھے, مطلب کہ وہ انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا تھا. بالکل. تو حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا کہ تم کس بندے کی بات کر رہے ہو, اور انہوں نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو ابو ذر غفاری تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری بھی پیاس بجھی نہیں ہے, میں خود جانا چاہتا ہوں. تو ابو ذر غفاری جب مکہ میں گئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا نا, تو لوگوں نے ان کو پتھر مارنا شروع کر دیے, اور اتنے پتھر مارے, وہ کہتے ہیں کہ میں بے ہوش ہو گیا, اور جب میں اٹھا تو میرا پورا جسم جو ہے نا وہ خون سے لت پت تھا. اور کہتے ہیں کہ میں نے زمزم سے اپنے جسم کو دھویا, اور تقریباً غالباً 30 سے 100 دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں رہا, اور میں نے صرف زمزم پی کے گزارا کیا. اللہ اکبر, صرف زمزم پی کے گزارا کیا. کس وجہ سے؟ کہ وہ پیور نالج حاصل کرنا چاہتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے اندر وہ تڑپ ہونی چاہیے. ہم لوگ آن لائن کرتے ہیں, آن لائن چیزیں سیکھتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اسکالرس کے پاس بیٹھیں, اسکالر سے سیکھیں, اسپیشلی کلاسز اٹینڈ کریں. یوتھ کلب میں بھی ہو رہی ہیں, اور بھی ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہیں جو یہ کام کرواتے ہیں. تو آپ باقاعدہ اسکالرس کے پاس بیٹھیں, اس پہ آپ کمفرٹ زون سے نکلیں, اور اپنے ینگسٹرس کو بھی کہیں, کیونکہ الٹیمیٹلی جس کے پاس علم ہوگا وہی اس دور کے اندر بچے گا. ادروائز اس فتنے کے دور میں کوئی ایسا سیکیور جگہ نہیں ہے جس سے آپ بچ سکتے ہیں. میں ایک سنت ایڈ کرنا چاہ رہا تھا جو میں میرے خیال سے مس کر گیا. ایک سنت میں یہ سب کو ایمفیسائز ضرور کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنی عبادات کے اندر لذت محسوس ہوا کرتی تھی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ارحنا یا بلال, اذان دے کر ہمیں راحت دو. تو میرے خیال سے یہ جو کیفیت ہے نا نماز کی, جس نے اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کے اندر جو جانے والے لوگ ہیں ان کی پہلی کوالٹی سورہ مومنون میں فرمائی کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. تو میرے خیال سے اس چیز کو زندہ کرنا بہت ضروری ہے کہ کیا آخری بار وہ کون سی عبادت تھی کہ جب میں نے وہ عبادت کی تو مجھے راحت محسوس ہوئی, مجھے لذت محسوس ہوئی. میرے خیال سے اس سنت کو بھی زندہ. میں یہاں پہ ایک ینگسٹر کو مینشن کر دوں, نام نہیں لوں گا, لیکن آئی واز سو ہیپی جب اس نے بات کی, اینڈ آئی واز سو امیزڈ کہ یار اس لیول پہ بچہ ابھی سوچ رہا ہے. وہ ACCA کا اسٹوڈنٹ ہے, 19-20 سال عمر ہوگی. اس نے مجھے کہا علی بھائی ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ظاہر ہے میں اس کو تھوڑی ایڈوائس کر رہا تھا, میوزک کو کہتا میوزک کیسے چھوڑنا ہے یہ وہ, تو میں نے تھوڑی سی ایڈوائس کی. تو وہ اس نے مجھے کہا کہ نا ایک بات میں آپ کو بتاؤں, کہتا پتہ نہیں جب میں مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں نا, آئی فیل سم امیزنگ سینس آف سیکورٹی. مجھے نا ایسے لگتا ہے کہ نا بس وہ میرے لیے کوئی نور کے دروازے کھل گئے, اور جب تک میں مصلی پہ ہوں نا تو میں زبردست ہوں, میری ایمانی حالت زبردست ہے, مجھے راحت آ رہی. باقاعدہ اس کے الفاظ تھے. تو جب وہ یہ بتا رہا تھا نا, میں اس کی آنکھوں میں وہ چمک بھی دیکھ رہا تھا. لٹرلی ہی واز ٹیلنگ فرام ہارٹ.